السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہم سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں عشق لازم از کی قسط نمبر 21 کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مہر، میں تنگ آ گیا ہوں تم سے، مجھے اور کچھ نہیں سننا، بس بہت ہو گیا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم میرے بچوں سے پیار نہیں کرتی بلکہ پیسوں کے لیے آئی ہو، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، داؤد نے غصے اور تعصب سے کہا۔ داؤد، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں کتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر۔ مہر چیخی تھی، یہاں تک کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ چکی تھیں۔ لیکن اب کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اس رشتے سے چھٹکارا چاہیے۔ اس کا انداز مہر کی جان لینے کے در پر تھا، سانس بند ہو رہا تھا، مگر پھر بھی بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی، جبکہ حسینہ پیچھے سے داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس کو اور بھڑکانے کے در پر تھی۔ مہر کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ مرچیں بھر گئی تھیں۔ داؤد، میری بات تو سنیں پلیز، مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ مہر کے آنسو پر بھی وہ ظالم شخص نہ رکا تھا۔ مہر، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ بول اس کی جان لے گئے تھے اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ کیا ملا تھا اتنا وقت کسی اور کے ساتھ گزارنے کا؟ تنہائی پھر اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ آئی ہیٹ یو داؤد، وہ زور و شور سے روتے ہوئے چیخی جب جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے خود کو رمشا کے گھر میں پایا تھا۔ شکر ہے یہ ایک خواب تھا، ورنہ میں تو مر ہی جاتی۔ او میرے خدایا، یہ کیسا خواب تھا جو میری جان نکالنے کے در پر تھا؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وقت پر نظر گئی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یا اللہ رحم کرنا، صبح کے وقت ایسا برا خواب آنا یقیناً کسی خطرے کی نشاندہی ہے۔ مہر نے گھبراتے ہوئے خیریت کی دعا کی اور فوراً فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہر اب نماز پڑھتی باہر لان میں چہل قدمی کے لیے چلی گئی اور اگلا لاہے عمل سوچنے لگی تھی، کیونکہ اب جو جنگ شروع ہونے والی تھی وہ قطعاً آسان نہیں تھی۔ وہ سب 2 دن سے رمشا کے گھر تھے، مگر داؤد اب تک انہیں ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ ایان رمشا کے بیٹے کے ساتھ لان میں ریسنگ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ خیالوں میں گم تھی جب ایان نے اس کے پلو کو کھینچتے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے جوس کا گلاس دیا۔ ماما جوس؟ میں صدقے میرا بچہ، ماما کا اتنا خیال ہے؟ مہر نے ایان کو چیئر پر بٹھا کر پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اس کی چھوٹی سی ناک کو شرارت سے کھینچتے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ماما، ڈیڈ ابھی تک نہیں آئے نا ہمیں ڈھونڈنے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ ایان ریان کی نسبت زیادہ حساس تھا، جو بہت جلد تلخ رویوں کو محسوس کرتا تھا اور پھر گھنٹوں ان کے بارے میں ہی سوچتا تھا۔ ایان، کیا آپ کے ڈیڈ کے لیے اداس ہو؟ میرا بیٹا گھر جانا چاہتے ہو تو آج ہی چلتے ہیں۔ مہر نے فوراً اس کا اداس چہرہ دیکھتے کہا۔ وہ کہاں دیکھ سکتی تھی اپنے بچوں کو اداس؟ نو ماما، ہم نہیں جائیں گے جب تک ڈیڈ ہمیں خود لینے نہیں آتے۔ ہم ان سے بالکل بھی بات نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے پاس جائیں گے، اس نے ہتے سے اکڑتے کہا۔ مہر اس کے روٹھے انداز پر مسکرا کر رہ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بچے اس پر ہی کہیں۔ اس نے بے ساختہ اس کے دونوں گال چوم لیے۔ ویسے ہی لاڈ آنے پر اس طرح کرتی تھی اور اس کے اس رد عمل پر ہر بار کی طرح ایان کے گال سرد سے سرخ ہوئے تھے، جس پر وہ مہر کھلکھلا کر ہنسی۔ زندگی کتنی حسین تھی۔ اس نے وہاں آج کے بعد ان بچوں کے ساتھ رہ کر جانا تھا۔ رات کو جب سب بچے سو گئے، وہ ایک اہم فیصلہ کرتی رمشا اور حمزہ کے کمرے کی طرف گئی۔ رات کے پہر دروازہ نہ کھولنے پر رمشا اور حمزہ نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ رمشا، دروازہ کھولو، مہر کی آواز پر رمشا نے فوراً دروازہ کھولا۔ کہیں میں نے تم لوگوں کی نیند تو خراب نہیں کر دی؟ اس نے کھسیا کر پوچھا تو وہ دونوں اسے دیکھ مسکرا دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ اندر آئیں مہر۔ حمزہ بھی فوراً رات کے اس پہر مہر کی موجودگی پر فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ حمزہ بھائی، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے، اس کے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھنے پر حمزہ فوراً سیدھا ہوا اور بولا۔ مہر، آپ میری بہن جیسی ہیں، فیور نہیں بلکہ حکم کریں۔ مہر اس کے بڑے پن پر مسکرا دی۔ مجھے ان کا پتہ ڈھونڈنا ہے، یہ ان کا پہلا پتہ ہے، مگر اب وہ یہاں نہیں رہتے۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر یہ مجھے نہیں ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، کیونکہ آپ کام بھی اسی فیلڈ میں کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ آسانی سے انہیں ڈھونڈ لیں۔ وہ دونوں مہر کی بات غور سے سن رہے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے اپنی فیملی سے روابط کچھ اچھے نہیں۔ مہر کون ہے یہ؟ پہلے کبھی تم نے ان کا ذکر نہیں کیا، کیا کوئی بہت خاص ہے؟ رمشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو رمشا، میں نہیں چاہتی کہ کچھ غلط ہو، مگر میرا دل ڈرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے اپنی زندگی میں ایک بار مل لوں، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو دونوں کو ہی تشویش ہوئی۔ مہر میری جان، تم جب تک یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ہم بھی تو تمہارے اپنے ہی ہیں نا؟ اس نے فوراً اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ یہ سچ ہے رمشا کہ تم میری بہت مخلص دوست ہو، مگر میں تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہوں نا، اور جس کی ہوں انہیں تو شاید پرواہ بھی نہیں، لیکن اب اگر کوئی مجھے اس دنیا میں اپنا لگتا ہے تو وہ یہ ہیں جن سے میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے کہا۔ آخر کون ہے یہ؟ حمزہ نے تشویش سے پوچھا۔ یہ وہ ہیں جب میرے اپنوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے مجھے سنبھالا تھا، یہ میرے… اس کی بات پر وہ دونوں حیرت سے اسے تکنے لگے۔ مہر کے جواب پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور بس اتنا ہی بولی۔
وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے امید ہے حمزہ بھائی کہ آپ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ میری امید مت توڑیے گا۔ وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ پیچھے پریشانی میں گھرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ 2 دن بیت چکے تھے مگر مہر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے اور جنید کی اچھی خاصی شامت آئی ہوئی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں جنید، 2 دن، مگر ابھی تک ہم مہر یا بچوں کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ تم اتنے سست کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ سرخ آنکھیں 2 دن سے جاگنے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ بکھرے بال، شرٹ کے ادکھلے بٹن، چہرے سے شکست ٹپک رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں اسے مہر اور بچوں کو ڈھونڈنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ حسینہ اسے یوں بچوں اور مہر کے پیچھے پاگل ہوئے دیکھ کڑ کے رہ جاتی۔ جب بھی وہ داؤد کو آرام کرنے یا اس کے ساتھ وقت گزارنے کا کہتی تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ اب بھی وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے ادھر ادھر ٹہلتے مہر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کھانا تو شاید اس نے 2 دن سے دیکھا بھی نہ تھا۔ جنید کچھ کرو ورنہ تمہاری اس نوکری کا آخری دن ہوگا، اور تمہیں پتہ ہے جو میں کہہ دوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے جنید کی جان نکال دی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ آخر؟ کہاں؟ اپنے گھر بھی نہیں گئی وہ، نہ کسی ہوٹل پر، ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں میں اسے۔ اس نے پریشانی سے گردن سہلاتے کہا۔ سر شاید وہ اپنی ان دوست کے گھر گئی ہوں جنہوں نے پچھلی دفعہ انہیں بچایا تھا۔ جنید کے ذہن میں ایک دم رمشا کا خیال بلنک ہوا اور اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور داؤد وہ تو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ آخر اس نے یہ سب کیوں نہ سوچا؟ یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی، اور یہاں اس کا تھا ہی کون؟ آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کل لانگ ایپیسوڈ آئے یا ڈبل ایپیسوڈ آئے تو اچھے کمنٹس کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔